لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ جب حجاج اکرام اپنے وطن سے عازم حجاز مقدس ہوتے ہیں تو یہ سفر طے کر کے جب مختلف جہاتوں سے حرم کی جانب بڑھتے ہیں تو ان کے لیے ایسی حدود متعین کی گئی ہے جسے میقات کہتے ہیں۔ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ کو جانے والوں کے لیے بغیر احرام وہاں سے آگے جانا جائز نہیں۔ وہ حدود، وہ مقامات دنیا بھر سے ہر سمت کے آنے والوں کے لیے علیحدہ علیحدہ بیان کیے گئے ہیں، انہیں میقات کہا گیا ہے، جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے کہ نمبر 1، ذوالحلیفہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیماً کی طرف سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ اب اس جگہ کا نام ابیار علی ہے۔ نمبر 2، زاد عرق، یہ عراق والوں کی میقات ہے۔ نمبر 3، جحفہ، ملک شام سے آنے والوں کے لیے میقات ہے۔ نمبر 4، قرن المنازل، یہ نجد موجودہ ریاض والوں کی میقات ہے، یہ جگہ طائف کے قریب ہے۔ نمبر 5، یلملم، پاک و ہند والوں کے لیے ہے۔ رب تعالیٰ کی یاد میں مست، بحر عشق و محبت میں غوطہ زن، یہ پروانہ عشق و محبت ان مقامات پر پہنچ کر احرام باندھتے ہیں یا اس مقام کے آنے سے قبل خود کو بے سر و پا اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اب فریضہ بھی اہم فریضہ ہے، سرزمین بھی تقدس و تعظیم کا مرکز ہے۔ ٹھہرو ٹھہرو، یہاں سنبھل کر چلنا، ادب سے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، کیونکہ یہ حرم ہے۔ حرم مکہ معظمہ زادہ اللہ شرفوں و تعظیماً کے چاروں طرف میلوں میل تک اس کی حدود ہیں، اور یہ زمین حرمت و تقدس کی وجہ سے حرم کہلاتی ہے۔ ہر جانب اس کی حدود پر نشان لگے ہیں۔ چنانچہ بندگان خدا، وہ لباس زیب تن کر لو، وہ لبادہ اوڑھ لو جو تمہاری عاجزی و انکساری کو بیان کرے، یہاں تمہاری امیدوں، تمہاری کامیابیوں کی معراج ہے۔ چنانچہ میقات پر پہنچ کر حجاج اکرام ایک خاص اہتمام کرتے ہیں، ان سلا ایک لباس اوڑھ لیتے ہیں، کیونکہ اب لمحہ بلمحہ منزل قریب سے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ احکام کی بجا آوری پر خوب نیکیاں کمانے کا موقع ہے۔ حجاج اکرام احرام باندھے بغیر حرم میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یاد رہے، یہ میقاتیں ان کے لیے بھی ہیں جن کا ذکر ہوا، اور ان کے علاوہ جو شخص جس میقات سے گزرے اس کے لیے وہی میقات ہے، اور اگر میقات سے نہ گزرا تو جب میقات کے محاذی آئے اس وقت احرام باندھ لیں۔ مثلا پاک و ہند والوں کے لیے میقات کوہ یلملم کی محاذت ہے۔ حجاج اکرام کے لیے میقات سے متعلق علم ہونا ضروری ہے۔ خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ مکہ مکرمہ کا ایک بہت وسیع خطہ جو ہے اسے حرم کہا جاتا ہے، اس کے اپنے خصوصی احکام ہیں۔ بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو کہیں اور جائز ہیں، حرم میں جائز نہیں ہیں۔ اور خطہ مکہ کو حرم بنانا در حقیقت بیت اللہ کی تعظیم کے لیے ہے۔ اس شہر میں خانہ کعبہ ہے، اس کی تعظیم کے لیے ہے۔ تو ایک تو اس کی تعظیم اس طرح ظاہر کی گئی کہ بندوں کو مکلف بنایا گیا کہ وہ اس شہر میں وہ کام نہ کریں جو دیگر جگہوں پہ جائز ہوتے ہیں۔ بہت سارے ایسے کام ہیں۔ تو سرزمین حرم جو ہے وہ مکہ سرزمین حرم ہے، کئی کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے یہ۔ اس کے بعد مزید مکہ کی عظمت اور مکہ کی تعظیم کے پیش نظر میقات قرار دی گئیں۔ مطلب جو شخص ان کے باہر سے مکہ کے لیے آئے گا اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ بغیر احرام باندھے میقات کو عبور کرے، خواہ وہ حج کا ارادہ رکھتا ہو یا عمرے کا ارادہ رکھتا ہو یا کاروبار کے لیے مکہ آنا چاہتا ہو۔ حدود حرم میں اگر اس کے آنے کا ارادہ ہے تو پھر وہ شخص لازمی طور پر میقات سے باہر سے آنے والا احرام کی حالت میں میقات سے گزر کر مکہ آئے گا۔ اور احرام کیا ہے؟ احرام در حقیقت محض لباس بدلنے کا نام نہیں ہے، دو چادریں پہننے کا نام نہیں ہے۔ احرام ایک کیفیت کا نام ہے۔ دو چادریں، بغیر سلی چادریں پہننا اس کے لوازمات میں سے ہے، اور اس کیفیت کے اندر بہت ساری چیزیں جو حلال ہوتی ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، اسی لیے اس کیفیت کو احرام کہتے ہیں۔
اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ احرام کی جو بھی پابندیاں ہیں، مثال کے طور پر سلا ہوا لباس نہیں پہنا جا سکتا مرد کے لیے، مرد جو ہے اپنا سر نہیں ڈھانپ سکتا، مرد اور عورت دونوں چہرہ نہیں ڈھانپ سکتے، اسی طریقے سے بال نہیں کٹوانے، ناخن نہیں ترشوانے، خوشبو استعمال نہیں کرنی، اور بھی جو پابندیاں ہیں، یہ ساری پابندیاں بندے کو دنیا سے کاٹ رہی ہیں، بندے کو دنیا کی جو زینت والی چیزیں ہیں ان سے دور رکھ رہی ہیں، بہت ساری مباح اور جائز چیزوں سے دور رکھ رہی ہیں، اور اس بات کا درس دے رہی ہیں کہ بندہ جو ہے دنیا سے لا تعلق ہو کر، اپنے دل کو خالی کر کے، دنیاوی خواہشات سے پاک ہو کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، اور اس حالت میں حاضر ہو کہ سادگی اس پر نمایاں ہو، تواضع اور انکساری اس پر نمایاں ہو، تو احرام در حقیقت اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں انتہائی سادگی کے ساتھ پیش کرنے کا نام ہے، اور جس قدر سادگی سے حج ہوگا یہ مقصد اسی قدر زیادہ طور پر حاصل ہوگا۔ میقات سے پیشتر احرام باندھنے میں حرج نہیں، بلکہ بہتر ہے، بشرط یہ کہ حج کے مہینے میں ہو اور شوال سے پہلے ہو تو منع ہے۔ جو لوگ میقات کے اندر رہنے والے ہیں مگر حرم سے باہر ہیں، ان کے احرام کی جگہ ہل یعنی بیرون حرم ہے، حرم سے باہر جہاں چاہے احرام باندھ دیں، اور بہتر یہ ہے کہ گھر سے احرام باندھ دیں، جبکہ حرم کے رہنے والے حج کا احرام حرم سے باندھ دیں۔ احرام وہ بابرکت لباس ہے جس کا ذکر رب تعالیٰ نے اپنی بابرکت کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، اپنے قول پورے کرو، تمہارے لیے حلال ہوئے بے زبان مویشی مگر وہ جو آگے سنایا جائے گا تم کو، لیکن شکار حلال نہ سمجھو جب تم احرام میں ہو، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے۔ اے ایمان والو، حلال نہ ٹھہرا لو اللہ کے نشان، اور نہ ادب والے مہینے، اور نہ حرم کو بھیجی ہوئی قربانیاں، اور نہ جن کے گلے میں علامتیں آویزاں، اور نہ ان کا مال آبرو جو عزت والے گھر کا قصد کر کے آئیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی خوشی چاہتے، اور جب احرام سے نکلو تو شکار کر سکتے ہو۔ یہ زیارت حج کے لیے نکلے بندگان خدا ہر لمحہ خود کو سپرد کیے ہوئے ہیں اپنے رب کے، اور زبان حال سے پکار رہے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك